میرا چوتھا امام وہ والی نماز پڑھ رہا ہے جو کنیز کہتی، پوری پوری رات نماز پڑھتے، روزانہ 1000 رکعت نماز میرا چوتھا امام پڑھتا. اور یہ محاورتاً نہیں ہے کہنے کو، بلکہ باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ چوتھے امام کے گھر کے پیچھے جو باغ تھا اس میں 500 کھجور کے درخت تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. 1000 رکعت نماز 24 گھنٹے. اور ایک دن ایسی ایک نماز چل رہی اور گھر میں آگ لگ گئی، مشہور واقعہ. اور ایسے خطرناک آگ کہ سارے گھر والے گھبرا کر بے چین ہو کر کہیں آگ لگ جائے تو کیا حالت ہوتی. فریاد کرتے ہوئے باہر آئے، غلام دوڑے دوڑے گئے، پانی لے کر آئے، پانی چھڑکا جا رہا ہے، آخر آگ بجھ گئی. جب آگ بجھ گئی تو گھر والے واپس آئے. ارے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کسی کو مس کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں لے جانا. دیکھا چوتھا امام تو گھر کے اندر تھا اور مصلی بچھائے ہوئے مصلی پہ جو نماز پڑھ رہا تھا، نماز کنٹینیو پڑھ رہے ہیں نماز. یہ تو خیر جو ہوا سو ہوا، جیسے ہی نماز ختم کی سلام پھیر کے امام نے چاروں طرف دیکھا اور ایک سوال کیا بہت حیران ہو کر، یہ دیواریں جل گئیں، یہ دروازے جل گئے، کھڑکیاں جل گئیں، یا چھت جل گئی، ہوا کیا؟ اب تو اور حیرت بڑھ گئی کہ سوال تو بتا رہا ہے کہ چوتھے امام کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پتہ چلا، لیکن نماز میں اللہ کی نماز امام نے نہیں توڑی. جملہ تو بتا رہا ہے کہ نماز پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگ گئی. یہ دیوار، یہ دروازہ، یہ کھڑکی، یہ چھت. گھر والوں نے کہا مولا اتنی زبردست آگ لگی، سارا محلہ گھبرایا آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آخر یہ آگ کیوں احساس نہیں ہوا؟ کہا جہنم کی آگ کے ڈر نے دنیا کی آگ کا خوف میرے دل سے نکال دیا. یہ امام فرما رہے ہیں اپنے لیے، جہنم کی کوئی حیثیت ہے امام کے سامنے؟ قسیم جنت نار کا قسیم جنت و نار بیٹا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے. جہنم ہے کوئی چیز اور جہنم کی آگ بھی کوئی چیز ہے. یہ واقعہ ایک. دوسرا واقعہ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جملہ میں نے کہا کہ اپنے باغ میں کھجور کے 500 درختوں میں سے ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، شام کا وقت ہے. امام کا ایک بیٹا، بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ 5ویں امام تھے، بعض نے نام نہیں لکھا. باغ میں کھیل رہے ہیں، امام کے وہ صاحبزادے، وہ فرزند، وہ بیٹا، جو بھی نام، کھیلتے کھیلتے. پہلے زمانے میں گھروں میں واٹر سپلائی کا کیا انتظام تھا؟ ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا، ضروری تھا، گھر کا ضروری آئٹم، پانی یہیں سے ملے گا. کھیلتے کھیلتے کنویں کے قریب گئے اور کنویں میں گر پڑے. ماں پھر ماں ہوتی. ایک مرتبہ ان کی ماں یعنی چوتھے امام کی بیوی، چوتھے امام کی صرف ایک بیوی کا نام تاریخ میں، اور وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ آقا حسن کی بیٹی، آقا حسن کی صرف ایک بیٹی ہے. آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو آپ نے امام حسن کی آج کل کئی بیٹیوں کے نام سنے. وہ ایک ہلا کے قریب کنواں ہے، وہاں سے بھی پانی لاتے ہیں کہ امام حسن کی بیٹی ہے. اور آغا سیستانی اور آغا اسحاق فیاض اور حافظ بشیر صاحب کے گھر سے آگے نکلے تو لیفٹ سائڈ پر سڑک کا نام بھی ہے حسن کی بیٹیاں، پلورل. وہ ایک الگ مسئلہ، بات بیان بھی کرتا لیکن وقت نہیں، ابھی تو بہت لمبی منزلوں سے گزرنا. ایک ہی بیٹی تھی بس، اور وہ امام سجاد کی بیوی تھی اور 5ویں امام کی ماں تھی. تو فریاد کرنے لگی. ماں کا بیٹا بہت مشہور واقعہ ہے، بچے بھی اسپیچز میں پڑھتے ہیں. لیکن چوتھا امام نماز میں لگا ہے اور نماز پڑھ رہا. ہمارے لیے حرام ہے، انسانی جان کو خطرہ ہو تو ہمارے لیے حرام. ہماری ذمہ داری الگ ہوتی ہے، معصوم کی الگ. نماز ختم کی امام، وہی کیفیت. دیکھا کہ بیوی، اور کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، حسن مجتبیٰ کی ایک ہی بیٹی اور بہت اہم بیٹی، بہت فضیلت والی بیٹی. گھبرا کے کہا، تم یہ لفظ محاورتاً کہہ رہا ہوں، امام گھبراتا نہیں ہے، گھبرا کے کہا کہ کیا فریاد کیوں کر رہی؟ کہا مولا میرا بیٹا کنویں میں گر گیا، اب تک تو ڈوب گیا ہوگا.
چوتھا امام قریب آئے, ہاتھ بڑھایا, کنویں کا پانی اوپر 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 ہوتا رہا یہاں تک کہ بالکل گراؤنڈ لیول پر آیا. دیکھا کہ امام کا بیٹا جو شاید 5ویں ہی امام تھے پانی میں بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں. چوتھے امام نے بچے کو اٹھایا, اس کی ماں کی گود میں دیا اور کہا کہ اے ضعیفۃ الیقین, اگر میں اس سے توجہ ہٹا لیتا تو وہ میرے بیٹے سے توجہ ہٹا لیتا, میں نے اس کی جانب توجہ دی تو اس نے میری اولاد کی جانب توجہ دی. دیکھیں بہت اہم یہ جملہ ہے, پورا دین اس میں آ گئے. اللہ پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیے, ٹرسٹ. ہاں بابا مولا کے زمانے میں پہنچی تو مولا کی زیارت کرنا, پتہ چلا مولا بازار کوفہ میں, وہاں گئی تو دیکھا وہ دکاندار کو کوڑے مار کے اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ وہ حرام بزنس کر رہا تھا. ہمارے یہاں کے شہروں میں آ جائیں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کوڑے کھانا پڑیں گے. حرام بزنس کر رہا تھا, اور حرام بزنس میں کیا, حرام گوشت بیچ رہا تھا. وہ مچھلی بیچ رہا تھا جو بغیر چھلکے کی ہے, وداؤٹ اسکیل. مولا نے اس کو کوڑے مار کے دکان سے اٹھایا, کوڑے, کہا اس کی دکان سیل کر دو. پتہ نہیں کتنے ڈیری کوئن سیل ہو جاتے, لیکن یہ میں فی الحال اس مسئلے پہ آ نہیں رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ اجتہاد میں کچھ نئی گنجائشیں پیدا ہوئی ہیں, لیکن جرنلائز بات کر رہا ہوں. سیل کر دو اس کی دکان. اے بنی اسرائیل کے مسک شدہ کو بیچنے والے, اے مروان کی آرمی کو بیچنے والے, لشکر مروان, فرات ابن حنف مولا کے قریبی ساتھی کا مولا, یہ آپ نے کیا جملہ کہا, اس کا مطلب کیا؟ کہا یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو داڑھی شیو کرتے تھے, مونچھیں بڑھاتے تھے, اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا, سب کو مچھلی بنا دی, وہ تو ختم ہو گئے. پھر اسی شکل میں اللہ نے یہ مچھلیاں پیدا کی تاکہ آدمی ان کو دیکھے تو وہ قوم یاد آ جائے. مفاتیح الجناح ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی, جس سے ہم اعمال کرتے ہیں, زیارتیں پڑھتے ہیں, قم لے جاتے ہیں, نجف لے جاتے ہیں, ہر جگہ. اس کے آخر میں سلمان فارسی, پہلے اس میں معصومین کی زیارتیں ہیں, پھر کچھ انبیاء کا ذکر ہے, کچھ اصحاب کا ذکر ہے. اس میں آخر میں یہ ہے نا کہ جب مولا سلمان فارسی کے شہر مدائن گئے تھے, کسریٰ بادشاہ کا محل دیکھا, سب لوگ تعریف کر رہے تھے کتنا شاندار محل ہے. امام نے کہا یہ تعریف کرنے کی جگہ نہیں, عبرت پکڑو کہ کس طرح سے اللہ طاقتور سے طاقتور کو بھی نیست و نابود کر دیتا. ہم جاتے ہیں, اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں, ہم جاتے ہیں ایکویریم میں, اوہو کتنی شاندار مچھلی ہے, کتنی اچھی مچھلی ہے, کتنی بڑی شارک ہے, کتنی بڑی ویل ہے, کتنا بڑا یہ. امام کہہ رہے ہیں عبرت پکڑو, یہ وہ قوم ہے جو چھلکے کے بغیر والی مچھلی, اس کو دیکھ کر اللہ کا عذاب یاد کرو. کوئی یاد کرتا ہے اللہ کا عذاب اس کو دیکھ کر؟ بہت مختصر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ٹائم ہاتھ سے پھسلا جا رہا. تو خیر, کہا یہ قوم تھی جو داڑھیوں کو منڈواتے تھے, چنانچہ اللہ کا عذاب آیا, جس سے علماء نے کہا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے, کیونکہ مکروہ کام پہ حرام عذاب نہیں آتا, حرام پہ آتا ہے. خیر, اب اس کے بعد پھر حبابہ آگے بڑھی, کہا مولا میں آپ کی امامت کے قائل ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی امامت کی کوئی نشانی دے دیں. اب پرانا زمانہ ہے نا, تو یہ ماربل تو نہیں. امام نے کہا ایک پتھر اٹھا کے لاؤ جو یہاں پڑا, تو پتھر لیا, امام نے اپنی انگوٹھی اس پہ رکھی. بہت مشہور روایت ہے, میں تو روایت ایک طرح سے مجبور ہو کے پڑھ رہا ہوں. امام نے انگوٹھی اس پہ رکھی تو جیسے موم وغیرہ میں نشان بن جاتا ہے, نشان بن گیا پتھر پہ. کہا یہ میری امامت کی نشانی بھی, اور میرے بعد جب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ صحیح امام کو پہچاننا مشکل ہوگا, تو وہی میرے بعد امام براق ہے جو اسی طرح سے نشانی لگائے. اب واقعی آگے بڑھتا ہے. مولا کی شہادت حسن کے زمانے میں آئی, تو حسن نے تو خود ہی جیسے ہی دیکھا, کہا بابا آگے آنا. وہ آگے آئیں. امام حسن کی امامت بڑی کنٹروورشل امامت تھی اس زمانے میں. آج بھی جن کو ہم 6 امامی کہتے ہیں اسماعیلی, وہ 5 امامی ہیں, وہ حسن کو نہیں مانتے ہیں. اور جو یمن کے اندر بہت بڑا ایک فرقہ ہے جو ہے تو شیعوں کی ایک شاخ, زیدی, حسن کو نہیں مانتے, کہتے جس نے اپنی امامت سرنڈر کر دی وہ امام نہیں رہا. تو بہت مشکوک والی امامت بنا دی گئی امام حسن کی. حالات دیکھیں, وہ جو ایران نے ایک مووی بنائی ہے, آپ کے آنسو نہیں رکیں گے حسن مجتبیٰ کی مظلومیت دیکھ کر, لیکن یہاں خود ہی اشارے سے بلائے, لاؤ آؤ حبیبہ, پتھر لاؤ. ابھی حبابہ نے کچھ نہیں کہا تھا, امام حسن نے اس پہ مہر لگائی. حسین کہا رسول کی مسجد میں تھے, مہر لگائی. یہاں تک کہ چوتھے امام کا زمانہ آ گیا. چوتھا امام یہ جس کے لیے اتنا واقعہ میں نے پڑھا, کہہ رہی ہیں کہ اب میں ان کی خدمت میں بھی گئی کہ بھائی مجھے ایک یادگار مل رہی ہے, ایک امام کا تبرک کربلا سے.
ذرا سا اگر مثلا کوئی کپڑے کا ٹکڑا آ جائے تو آپ کتنی عقیدت اور احترام سے اس کو رکھتے ہیں. یہاں تو امامت گئی. لیکن کہہ رہی یہاں میں پریشان ہو گئی. ہر امام کے پاس جاتی تھی, خود امام ہی مجھے بلا کے نشانی دے دیتے. یہاں پہنچی تو چوتھا امام مصلی پر, اور نماز 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 سلسلہ رک ہی نہیں رہا. یہاں تک کہ میں گھبرا گئی. میں نے فریاد کی, خدا بندہ اب میری زندگی کا آخری حصہ, کیونکہ یہ 113 ایئرز کی ہو گئی تھی, 113 سال. یہ آخری حصہ ہے, اگر اسی طرح سے میں انتظار کرتی رہی تو کسی وقت یہیں موت آ سکتی. ادھر خدا سے دعا کی, امام نے نماز ختم کی, اب فوراً نہیں کھڑے ہوئے, مجھے بلائے. اور اس کے بعد کہا کیا کام؟ میں نے کہا وہ آپ کی امامت مجھے یقین ہے, لیکن ذرا نشانی مل جائے. امام نے اس کے اوپر مہر تو لگائی, لیکن یہ فرمایا کہ تو اتنی فریاد کیوں کر رہی تھی؟ کہا مولا آپ دیکھیے میں 113 سال کی ہوں, کسی وقت بھی مر سکتی ہوں. امام نے کہا میرے سامنے کیا کہہ دیا؟ ایک بار خالی انگلی سے اشارہ کیا, یہ 113 سال کی حبابہ تقریباً 18 سال 20 سال کی جوان لڑکی بن گئی, جوانی واپس آ گئی. کہا مولا بتائیے میری زندگی کتنی واقعی ہے؟ کہا یہ خدائی راز ہے, ہم کسی کو نہیں بتاتے ہیں. اب یہ واقعہ یہاں پہ رک جانا چاہیے, یعنی مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے دوسرے واقعے پر, لیکن اب پوری بات کر لوں. پھر 5ویں امام کے پاس گئے. فرماتی ہے کہ وہاں بھی مجھے اس لیے انتظار کرنا پڑا کہ امام خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے, اور 1000 مسائل کا جواب میرے سامنے دیا ہے. 1000 مسائل. یہاں 1 گھنٹے کا میں کوشچن آنسر کا سیشن رکھوں, آپ بہت زیادہ تھک جائیں گے. اول تو آئیں گے نہیں, جو آئیں گے بھی 1000. پھر موقع ملا, مہر 6واں امام, 7واں امام, 8واں امام, ان کی امامت میں مہر لگوا کے ان کا انتقال ہوا ہے. یہ واحد خاتون ہے جنہوں نے 8 اماموں کا زمانہ دیکھا, حبابہ والدیہ. لیکن جو اصل واقعہ تھا وہ چوتھے امام کا تھا, صرف اشارہ کیا, اور یہ ایک مرتبہ پھر جوان ہو گئی. لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ ہے کہ ہماری بھی جوان ہو جائے؟ چلے وہ بعد میں پوچھئے, شہادت کے مجلس میں نہیں پوچھئے گا, کسی اور مجلس میں پوچھئے گا. آگے بڑھئے. وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے ابو خالد کابلی. اللہ کرے یہ جملہ مجھے نہ کہنا پڑے کہ آئی ایم پریٹی شیور کہ 50% مجمع نے یہ نام ہی نہیں سنا. شاید 16 ہے, شاید 18 ہے, شاید 19. یہ جملہ ہے روایت کا کہ آقا حسین کے بعد جتنے بھی اس زمانے کے شیعہ تھے, چوتھے امام کی امامت کے بارے میں سب کنفیوز ہو گئے تھے. جو کل کی مجلس میں آئے گا امام زمانہ سے جب میں میچ کروں گا. محمد حنفیہ نے کی امامت کی طرف چلے گئے, حضرت عیسیٰ کے واقعے کی طرف چلے گئے. تو امام کا جملہ ہے صرف 3 شیعہ ایسے تھے جو کربلا کے بعد میرے جد چوتھے امام کے ساتھ پہلے دن سے رہے. ہاں بعد میں بہت سے پلٹ کیا. ان 3 میں ایک نام تھا یحییٰ اور ایک نام تھا ابو خالد کابلی کا. اتنا پکا مومن ہے یہ, لوگ نام ہی نہیں جانتے ان کا. انہی سے وہ روایت آئی ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ اور ایٹیٹیوڈ, لیکن آج کے لیے وہ روایت مناسب نہیں. وہ ابھی ہمارا موضوع انکمپلیٹ ہے نا, طلاق والا, تھوڑی بات کل یا پرسوں ہو جائے گی. واقعہ چوتھے امام کا یہ ہے. اتنے واقعات میرے سینے میں ہیں کہ ایک اشرا تو مجھے کم لگتا ہے, 30 مجلس سے مجھے چاہیے ہوتی ہیں. لیکن فی الحال آج تو آپ حضرات کی, آپ دعا کر رہے ہوں گے نا چوتھے امام سے کسی طرح جلدی تو ختم کریں. تو بس یہ آخری منزل ہے ابو خالد کابلی. کہنے لگے مولا مجھے بہت عرصہ ہو گیا اپنے وطن سے نکلے ہوئے, مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے, ماں سے ملنا اور گھر والوں سے ملنا, میں جا رہا ہوں. امام نے فرمایا تم میرے اتنے قریبی صحابی ہو, اتنی تم نے میری خدمت کی, میں تمہیں کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں, لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں. یہ وہ جو موتیوں والا واقعہ ہے نا, وہ مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلے, اس میں بھی یہی جملہ تھا نا امام کا. میں یہ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ مشہور واقعات بچے کو معلوم ہے. تو خیر وہ تو چھوڑیے موتی والا واقعہ, یہ والا واقعہ. ابو خالد نے گھبرا کے کہا مولا یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ بس آپ کی دعائیں میرے لیے کافی ہیں, آپ کی نظر عنایت کافی ہے, دولت دنیا لے کے کیا کروں گا؟ کہا کہ نہیں, ہماری ذمہ داری کہ اپنے چاہنے والوں کی ان مسائل کو بھی حل کریں. اسی لیے ہم کو امام کے نام پہ سب کچھ ملتا ہے. خالی وہ آخرت نہیں دلواتے, وہ ہمیں دنیا بھی دلواتے ہیں. کہا تو ایک کام کرو, کل
ملک شام بہت مشہور واقعہ ہے لیکن مجھے نہیں پتا مشہور ہے کہ نہیں. کل ملک شام کا ایک ملینر مدینے آ رہا, اور اس لیے مدینے آ رہا ہے کہ اس کی بچی بہت بیمار ہے اور اسے بہت محبت ہے اپنی بچی سے. اس نے ساری دنیا میں, اس زمانے میں جو دنیا تھی, ہر جگہ گھوم پھر کے اپنی بچی کا علاج کرانا چاہا, اس کی بچی ٹھیک نہیں ہوئی. تب وہ آخر میں مدینے آ رہا ہے, کل آئے گا وہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بچی بیمار نہیں ہے, اس پر ایک جن آ گیا. اب ان واقعات سے کچھ لوگ غلط بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی جن ون نہیں آتا ہے لیکن لوگوں کو الو بنا کے پیسے لیتے ہیں, بعض اوقات خود ہی آ جاتے ہیں, لیکن وہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہو جائے گا, آج رات کے لیے مناسب نہیں ہے. امام نے کہا اس بچی پر ایک جن آ گیا. چنانچہ سارے ڈاکٹر, سارے طبیب وہ علاج کر رہے ہیں, فائدہ ہی نہیں, کوئی فزیکل پرابلم تو ہے ہی نہیں اس کا. تو تم ایسا کرنا کہ اس کے پاس جانا, وہ ملینر ہے, کتنا علاج پہ پیسہ خرچ کر چکا. بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے جنہوں نے نہیں سنا. تو اس کے باپ سے کہنا کہ میں اس کا علاج کروں گا لیکن 10,000 درہم دینا. وہ تو پتہ نہیں کتنے درہم خرچ کر چکا, بچی سے محبت بھی ہے اور وہ مان جائے گا. اور پھر اس بچی کے لیفٹ سائڈ اس کان میں یہ جملہ کہہ دینا کہ اے خبیث جن. یہ لفظ ہے امام کا, اے خبیث جن, اس بچی کو چھوڑ کے چلے جا اور خبردار واپس نہ آنا, یہ میرے آقا علی ابن الحسین نے تجھے حکم دیا. اور وہ جن چلا جائے گا. اب امام ابو خالد کابلی کو پورا واقعہ بتا رہے ہیں کل کیا ہوگا. جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جانا, لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو, وہ آدمی وعدہ تو کر لے گا, بعد میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا. یہ بھی میں ابھی سے بتا رہا ہوں. ابو خالد نے کہا نہیں مولا, میں آپ نے بتا دیا, اچھا کیا, میں پوری احتیاط کروں گا. آپ کیا کریں گے, آپ لائر کو رکھتے ہیں, آپ کانٹریکٹ سائن کراتے ہیں, آپ کیا کچھ کرتے ہیں. ابو خالد کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا. اگلے دن ملینر جو بھی تھا اس زمانے کے اسٹینڈرڈ سے, وہ مدینے میں آیا, سب کو پتہ چل گیا, اتنا بڑا آدمی آیا. بھئی پارکنگ میں گاڑیاں آتی ہیں, عام گاڑیاں آتی ہیں, لیکن کوئی لمنگانی آ جائے, کوئی فراری آ جائے, کوئی ایسی جس کا نام بھی میری زبان پہ نہیں, سب دیکھتے ہیں, کوئی آئے, بھئی کوئی آئے تو ہیں آج. تو یہ تو ملینر آیا, پورے مدینے کو پتہ چل گیا. مدینہ کتنا بڑا تھا, کتنی بار مجلسوں میں بتاؤں. ابو خالد اس کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا یہ پرابلم ہے. کہا ہاں, میں علاج کے لیے مدینے لایا ہوں, کہ ابھی تو دنیا بھر کے ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں, یہاں کے طبیب کو دیکھ لوں, پھر یہاں روضہ رسول ہے, دعا بھی کروں. کہا میں علاج کروں گا. پھر وہ ساری باتیں ہوئی. کہا 10,000 درہم میری فیس ہے, دینا پڑے گی. کا پکی بات, میری بیٹی کو صحت مل جائے, اس سے زیادہ کیا. اب وہ خالد کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا کہ اس کے کان میں جا کے وہ جملہ جو امام نے فرمایا, بچی ٹھیک ہو گئی. اب جو ٹھیک ہو گئی تو وہ جو شامی تھا, شام کا رہنے والا, اب وہ ایک مرتبہ مکرنے لگا. 10,000 تو بہت بڑی رقم ہے. میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں کراچی میں, پرسنلی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس بیمار آیا اور ایسا ہے کہ وہ ایک دوا یا ایک انجیکشن میں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. 5 مہینے 6 مہینے اس کو وزٹ کراتے ہیں. میں نے پوچھا یہ بھائی ایک ایتھکس ہوتی ہے میڈیکل. کہا مولانا اگر ہم اس کو 5 منٹ میں ٹھیک کر دیں تو وہ ہماری فیس دے گا ہی نہیں, کہے گا اتنا سا کام تھا. 6 مہینے اس کو دوڑاؤ نا, آخر میں دوا وہی دوں گا جو آج دے سکتا ہوں, لیکن پھر جتنے بھی مانگوں گا کہے گا ہاں ورتھ ہے, واقعاً بڑی خطرناک بیماری تھی, 6 مہینے میں دور ہوئی ہے. تو یہ ہوتا ہے نا. اس نے دیکھا 1 منٹ میں اس نے ٹھیک کر دیا. جس کے لیے میں یورپ گیا, کیونکہ روم جو ہے نا سیریا وہ یورپ سے ملا ہے, ٹرکی گیا, رومن امپائر گیا, افریقہ گیا, سب جگہ گیا. اس نے 1 منٹ میں 10,000 تو بہت زیادہ, اور کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا. درہم 2 درہم رکھ دیے. وہ کیا کریں گے لے کے. اب خالد واپس آ گئے. مولا جو آپ نے فرمایا تھا وہی ہوا, اور کہا ہوگا بھی یہی کہ وہ جن دوبارہ واپس آئے گا. دیکھنا وہ واپس آئے گا, اس لیے نہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے, بلکہ وہ تمہارا جملہ سن کے چلا گیا, واپس آئے گا. اور اس کا باپ پھر تمہیں ڈھونڈے گا. اب اس سے کہہ دینا کہ پہلے پیمنٹ. کہا تو اگر وہ کہہ دے کہ بھائی میں نے پیمنٹ کیا اور بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو کہا اچھا مجھے بھی نہیں دو. چوتھے امام کے پاس 10,000 رکھوا دو, اگر ٹھیک ہو گئی تو ان سے امانت لوں گا, ٹھیک نہیں ہوئی تو واپس لے جانا. تیسرے آدمی کے پاس, تھرڈ پارٹی کے پاس.
اب جا کے اس بچی کے کان میں کہیں, اور یہی ہوا. اگلے دن وہ باپ بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا آیا کہ ارے وہ تو دوبارہ بچی بیمار ہو گئی اور یہ سب کچھ کر رہی ہے. جو جن پر آتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو چلو امام نے کہا تھا اب اس کے کان میں کہنا, اے خبیث جن, اس بچی پر سے چلا جا, یہ میرے آقا علی ابن الحسین کا حکم ہے. یہاں تک تو پچھلی دفعہ کا جملہ تھا. اور اب اگر واپس آیا تو میرا آقا کہتا ہے کہ میں اپنے نور سے تیرے نار یعنی آگ کو جلا کے راکھ کر دوں گا. پھر واپس نہیں آئے گا. اور یہی ہوا. ابو خالد کو 10,000 درہم امام نے دیے اور کہا تمہارا مسئلہ حل ہوا, اس بچی کا علاج ہوا, اب جاؤ اپنے گھر آرام سے. یہ ایک واقعہ. ابھی دیکھیے جمع کر رہا ہوں واقعہ, بس اب آخری واقعہ. اور اب جو واقعہ ہے وہ تو اتنا مشہور ہے, اتنا مشہور ہے کہ اشارہ کر دینا کافی ہے. پہلا واقعہ بہت مشہور تھا, گھر میں آگ لگی, اور یہ آخری واقعہ. لیکن چونکہ اس آخری واقعے میں جو میرا موضوع ہے اس کا بھی پیغام ہے, اور جو چوتھے امام کے مصائب ہیں اس کا بھی ربط مل جائے گا. تو اسی پہ بات آج ختم ہو رہی ہے, کل مزید کچھ باتیں عرض کروں گا. بہت مشہور واقعہ. ایک آدمی بلخ, رشین اسٹیٹ میں کوئی شہر ہے آج بھی, وہاں سے ہر سال حج کے لیے آتا تھا اور خدمت امام میں بھی آتا تھا مدینے, اور ہمیشہ تحفے لے کے آتا تھا, لدا پھندا. کئی سال ایسا رہا, بہت مشہور ہے نا, کہ جب ایک مرتبہ جب وہ واپس گیا تو اس کی بیوی نے کہا تم لدے پھندے اتنے تحفے لے کے جاتے ہو اور اپنے آقا و مولا کو دیتے ہو, انہوں نے آج تک تمہیں پلٹ کے کچھ نہیں دیے. میں نے اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ارے یہ کیا بک رہی ہو, وہ زمین و آسمان کے مالک ہیں, وہ سب کچھ دے سکتے ہیں, مجھے اس وقت ان سے کچھ چاہیے بھی نہیں, اللہ نے سب کچھ دیا. کہا لیکن تحفے وہ لے لیتے, کبھی تو پلٹ کے کچھ دے تمہیں بدلے میں, چاہے ضرورت ہو چاہے ضرورت نہ ہو. کیا ایک انگریزی کا لفظ ہے نا شاید, ایکسچینج آف گفٹ, کہ ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے, کہا بس چپ ہو جاؤ, مولا کی شان میں گستاخی نہ کرو, ختم ہو گئی بات. اس سال پھر یہ حج پر آیا, بہت مشہور واقعہ, میں کیسے واقعے کو جلدی سے بھی بیان کر دوں. اور یہ ہے کہ وہ پہلے دن والے لقمان کی زبان والی بات بھی نہ ہو, یہ بعد میں لوگوں نے کہا مولانا اس کو کمپلیٹ کر دیں. خیر, تو جلدی سے. اب آیا اس سال امام کے پاس, امام کو تحفے دی, ہمیشہ لدا پھندا آتا. امام نے اس سے کہا کہ کھانے کا وقت ہے, آؤ بیٹھ جاؤ کھانا کھائے. اس کے بعد امام پانی لے کر آئے لوٹے میں تاکہ اس کے ہاتھ دھولا. گھبرا گیا, کانپ اٹھا, مولا میرے آقا اور مولا امام وقت, میں آپ کا ادنا غلام, میں اپنے ہاتھ آپ سے دھلواؤں؟ مولا یہ خدمت میں کروں گا, آپ نے بھی تو کھانا کھائے نا, یہ خدمت میں کروں گا, میں آپ کے ہاتھ دھونا چاہتا ہوں. امام نے کہا دھو. آپ نے سنا کہ اس نے لوٹے سے پانی ڈالا, امام نے ہاتھ دھونا شروع کی, اور ایک مرتبہ اس سے کہا دیکھ یہ جو تشت ہے اس کے اندر کیا ہے, کہا پانی. کہا نہیں غور سے دیکھ. اب جو اس نے دیکھا تو سرخ یاقوت, ریڈ کلر کا جو روبی ہے, 1/3 تشت اس سے بھر گیا. امام نے کہا اچھا پھر ہاتھ دھلاؤ. دوبارہ ہاتھ دھلائے. اب کیا ہے, کہا پانی. کا غور سے دیکھ تو گرین کلر کا جو کیا ایمرلیٹ کہتے ہیں انگریزی میں, زرد زمرد سبز, وہ نظر آیا. کہا مولا یہ تو زمرد سبز ہے. کہا اور ہاتھ پھیلاؤ. تیسری بار جو اس نے ہاتھ دھلائے, اب کیا ہے, کہا مولا پانی. کہا غور سے دیکھا تو سفید رنگ کے موتی ہیں. اب تشت یہ 3 جواہرات سے بھر گیا, سرخ یاقوت, سبز زمرد, سفید موتی. امام نے کہا جا لے جا اور اپنی بیوی سے کہے کہ تو جو کمپلین کرتی تھی نا, یہ بدلے میں دیا, میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, ورنہ بیچ میں رک کے کچھ ڈیٹیل بھی بیان کی جا سکتی ہے, وقت نہیں ہے. چنانچہ یہ واپس گئے, اور جانے کے بعد بیوی سے وہی بات کہی, میں نے تجھ کو منع کیا تھا میرے مولا کی شان میں گستاخی نہ کر, وہ وہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے تیرے جملے سن لیے ہیں اور تیرے لیے یہ تحفے بھیجوائیں, مجھے نہیں تجھے دیے, کہ تجھے کمپلین تھی نا کہ امام کچھ نہیں دیتے ہیں. جیسے ہی اس مومنہ نے سنا گھبرا گئے, کہا وہ تو پھر امام برحق ہے, پہلے میرے دل میں شک تھا, اب یقین ہے, اب تو میں بھی ان کی زیارت کے لیے جاؤں گی, مجھے لے کے چلنا. لے کے چلا. اب ہوا یہ کہ جب یہ مدینے پہنچا, ہوٹل میں سامان رکھا, جیسے ہی سامان رکھا بیوی مر گئی. بہت مشہور واقعہ. گھبرا گیا, زیارت کی تمنا لے کے آئی ہے, ہوٹل تک پہنچ گئی مدینے میں, لیکن موت آ گئی. وہ سیدھا امام کی خدمت میں آیا, غمگین بھی ہے, کہا فرزند رسول میرے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی, بیوی آئی تھی آپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی, آپ پر اس کا اعتقاد مجھ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا,
لیکن ایسی موت آ گئی. امام نے 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھ اٹھائے, کوئی دعا مانگی اور کہا واپس جاؤ. مولا میں آ گیا ہوں غم کے عالم میں, تو بیٹھ جاؤں, کا واپس جاؤ. ہوٹل گیا تو دیکھا بیوی زندہ بیٹھی ہوئی. ایک مرتبہ کہا ارے تم تو مر گئی تھی. کہا مر گئی تھی. جب ملک الموت نے میری روح نکالی, وہ روح لے کے چلا ہی تھا کہ میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان اس کے راستے میں آ گیا اور کہہ رہا یہ روح واپس کر دے. میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ روح اس کے بدن میں واپس ڈال دے, میں نے اس کو زندگی عطا کی. وہ ملک الموت نے ہاتھ جوڑ, کہا مولا جو آپ کا حکم, خدا کے حکم سے روح قبض کر رہا ہے, امام کے حکم سے روح واپس کر رہا ہے. بتا رہا ہے کہ جب امام کا حکم آ جائے تو خدا اپنا حکم واپس لے لیا کرتا ہے. یہ روح واپس, دیکھیں میں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. امام نے اس کو نہیں پتا, امام کا ایک نوجوان, ملک الموت نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا آپ کا حکم ہے, کافی ہے, روح ڈالی, میں زندہ ہو گئی, چلو اب جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پورا ہو جائے. مقصد تھا امام کی زیارت. جیسے ہی امام کے حجرے میں گئی, امام کا چہرہ دیکھا, پکار اٹھی, تو وہی ہے, یہ تو وہی ہے, یہ تو وہی ہے. شوہر کہنے لگا پاگل ہو رہی ہے, کیا وہی ہے وہی؟ کہا ملک الموت کو جنہوں نے روکا تھا اور کہا تھا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح کو واپس, یہ وہی تو ہیں, یہی تو میرے آقا اور مولا ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا ہم نے تجھے 30 سال کی نئی زندگی عطا کی ہے, تو 30 سال اور زندہ رہے گا. یہ سارے امام کے معجزات, الگ الگ واقعات. اب آئیے ذرا ایک نتیجہ بھی نکال لیں. بہت لمبی بات ہونے کے باوجود نتیجہ تو نکالنا ہی ہے, کل تو یہ دوبارہ سارے واقعات نہیں دہراؤں گا. آپ نے دیکھا آگ لگی اور امام اس آگ میں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے. یاد آیا کوئی ابراہیم خلیل خدا کا معجزہ ہے, آگ میں پھینکا گیا اور سلامت رہے. سجاد نے وہ معجزہ دکھایا. آپ نے دیکھا بچہ کنویں کے پانی میں گرا, سلامت رہا. کوئی نبی یاد آیا, یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے, فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا, موسیٰ پانی میں جا رہے, سلامت رہے. آپ نے دیکھا انگلی سے اشارہ کیا, حبابہ بوڑھی ہو کے جوان ہو گئی. کوئی نبی یاد آیا, وہ یوسف نبی تھے, زلیخا کو دیکھا, بڑھاپے کو جوانی سے بدلا. آپ نے دیکھا کہ جن آیا اور حکم امام سے چلا گیا. کوئی نبی یاد آیا, وہ سلیمان نبی تھے کہ جن کی حکومت جنوں پہ ہوتی تھی. آپ نے دیکھا کہ مر گئی تھی عورت, حکم امام آیا, زندہ ہو گئی. کوئی نبی یاد آیا, یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے. سجاد نے کہا میرا بابا ہر ایک کا وارث ہے, وارث ابراہیم, وارث موسیٰ, وارث یوسف, وارث سلیمان. آؤ میں ثابت کرتا ہوں, ابراہیم کا معجزہ بھی دکھایا, موسیٰ کا معجزہ بھی دکھایا, عیسیٰ کا معجزہ بھی دکھایا, اپنے باپ کی میراث کو ثابت کیا. آتیتہ مواریث الانبیاء, تمام انبیاء کا وارث حسین ہے. وہاں دعویٰ تھا, سجاد نے دلیل دی. سارے مشہور واقعات, ایک نتیجہ نکالا.